کیا گھٹیا حرکت ہے یہ! اپنے اوپر ڈرنک گرنے کے باعث وہ شدید غصے میں غرایا تو وہاں کھڑے لوگ متوجہ ہوئے۔ وہ ابراہیم سلطان تھا، بزنس کی دنیا میں چمکتا ایک بگڑا عیاش ستارہ۔ کم آن ابراہیم، غلطی ہو گئی اس سے۔ اس کے دوست فرحان نے سر جھکائے کھڑی اس معصوم غریب ویٹریس کو دیکھتے کہا تو ابراہیم بھی غصے سے اس ویٹریس کو گھورنے لگا۔ سوری سر، وہ ویٹریس لب کچلتے فوراً بولی جب ابراہیم کھڑے ہوتے اس کے مقابل آیا۔ فوراً اپنی شکل یہاں سے گم کرو ورنہ دوبارہ میں تمہیں اس کلب میں کام کرنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا غصے سے کہنا کہ وہ ویٹریس اپنی جان بچاتی غنیمت جانتی نم آنکھوں سے فوراً باہر نکل گئی۔ ویسے تو بہت حسن پرست ہو، ہر لڑکی کو دیکھتے پہلا خیال اسے استعمال کرنے کا آتا ہے۔ اگر اس ویٹریس کو بھی ڈانٹنے کی جگہ اس کے معصوم حسن پر غور کرتے تو اندازہ ہوتا، فرحان نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ ابراہیم سلطان نے گہری سانس لیتے اسے گھورا اور کلب سے باہر کی جانب بڑھنے لگا جب فرحان گڑبڑا کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تم گھر جا رہے ہو؟ غصے میں کیوں ہو؟ اس ویٹریس کی وجہ سے؟ فرحان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، گھر نہیں جا رہا۔ گھر پر میرے لیے کوئی سکون دہ چیز نہیں ہے، بس ایک عذاب مسلط ہے۔ تم یہاں چل کرو، میں کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتا ہوں۔ فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے نرمی سے کہا تو فرحان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے اس کا کندھا دھپکا۔ چلو پھر تم جاؤ، میں بھی اب گھر نکلوں گا۔ فرحان کے کہنے پر ابراہیم کندھے اچکاتا باہر نکل گیا۔ اپنا کوٹ اتارتے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اچھالا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گہری سانس لی۔ ایڈیٹ گرل، اٹینشن حاصل کرنے کے لیے ایسی اوچھی حرکتیں کرتی ہے۔ وہ شدید غصے سے بڑبڑایا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ابھی اس نے گاڑی سٹارٹ ہی کی تھی جب اس کے نمبر پر ماریا کا نمبر جگمگانے لگا۔ ماتھے پر گہرے بل پڑے۔ اس نے موبائل سائلنٹ کرتے نیچے رکھ دیا، سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبائی۔ وہ ویران سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑانے لگا۔ آج آوارہ دل کہیں لگ ہی نہیں رہا تھا۔ ہر چیز بے معنی سی تھی جب اس کی نگاہ ہائی وے پر بنے چھوٹے سے ڈھابے پر پڑی۔ گاڑی ایک طرف روکتے وہ باہر نکلا اور کچھ قدم چلنے کے بعد ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھے کچھ لمحے گزرے تھے جب اس کے دوست فرحان کی گاڑی بھی اس کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر رکی۔ تم تو گھر جا رہے تھے، پھر یہاں؟ فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھنے پر سلطان نے گہری سانس لی۔ فی الحال میرا یہیں بیٹھنے کا ارادہ ہے۔ سلطان کے کہنے پر فرحان اس کی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شب گہری ہو چلی تھی، گھڑیال 2 کا وقت بتا رہا تھا اور سلطان ابراہیم کے ہونٹوں سے سلگتی سگریٹ کا دھواں فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ وہاں سے مہنگی اور شاندار گاڑیاں مسلسل گزرتی رہتی تھیں۔ یہ علاقہ شہر کی اشرافیہ کا مرکز تھا اور سلطان ابراہیم کا شمار بھی ملک کے سرکردہ امیروں میں ہوتا تھا۔ سلطان ایک بڑی کثیر القومی کمپنی کا چیف مارکیٹنگ آفیسر تھا، لیکن مزاجاً وہ بغاوت اور ہوس پرستی کا پیکر تھا۔ اس کا ساتھی اس کے بالکل سامنے ایک میز پر بیٹھا فون پر مشغول تھا، جبکہ سلطان کی نظریں قریب کھڑی ایک گاڑی میں بیٹھی لڑکیوں پر مرکوز تھی۔ وہ شاید دوسرے شہر کے سفر پر تھیں اور ہنسی مذاق میں مصروف تھیں۔ سلطان کی نگاہ میں عورت صرف ایک تماشے کا سامان تھی اور وہ ابھی اسی منظر میں کھویا ہوا تھا کہ ایک نہایت دھیمی مگر غصے سے بھری ہوئی صدا اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ عورتیں سامانے کھیل نہیں ہوتی سلطان، اپنے رب سے خوف کھائیں۔ اگر خدا نے آپ کو بیٹی دے دی تو آپ کا کیا اس کے آگے آئے گا؟ اس آہے بددعا پر سلطان نے بے چینی سے نظریں جھٹک دیں۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی بھی تو وہ سلطان ابراہیم کی اولاد ہوگی، کس میں ہمت ہوگی جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ بس کر جاؤ سلطان، تمہارا دل ہر خوبصورت چہرے پر ٹھہر جاتا ہے۔ اس کے دوست نے اس کے سامنے چٹکی بجا کر اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا تو سلطان نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ دی۔ کیا کروں، حسن اٹریکٹ کرتا ہے مجھے، حسن پرست ہوں۔ وہ انتہائی ڈٹائی سے بولا تو فرحان نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے اب نکلنا چاہیے، صبح میری ایک اہم میٹنگ ہے۔ فرحان نے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے کہا۔ سیدھی طرح کہو کہ بیگم کی سختی سے ڈر گئے ہو۔
سلطان نے گہرا طنز کیا تھا۔ اسے آج تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ ایک مرد ساری عمر ایک ہی عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتا تھا۔ کیا بیزارگی نہیں ہوتی؟ ہاں، جو چاہو سمجھ لو سلطان، میں اپنی شریک حیات سے والہانہ محبت کرتا ہوں، فرحان نے فخریہ کندھے اچکاتے ہنستے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلطان ابھی مزید دیر تک اپنی آنکھوں کو خیراں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بے وقوف اور احمق مرد! تم ٹھیک ہو سلطان؟ تمہیں کبھی کسی سے ایسی بے وقوف محبت نہیں ہوگی کہ تم اس کے پلو سے بن جاؤ، وہ خود کو داد دیتے کہتا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ محبت کا اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، اور عنقریب وہ کسی کی محبت میں نہیں بلکہ عشق میں گرفتار ہونے والا تھا۔ قریب آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ سلطان کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور لڑکیوں کی گاڑی بھی جا چکی تھی۔ اسی لمحے ایک سیاہ بایا اوڑھے لڑکی اس کے سامنے آ ٹھہری۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سلطان کو مخاطب کیا۔ صاحب! اس پکار پر سلطان کی سوچوں کا محور ٹوٹا۔ نگاہ اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا تو جو سرتا پیر سیاہ برقعے میں ڈکی ہوئی تھی۔ صاحب، میرا بچہ بہت بیمار ہے، مدد کر دیں، وہ دم توڑ دے گا، اللہ کے واسطے میری مدد فرمائیں۔ سلطان نے اس بھکاری نظر آنے والی عورت کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور حقارت سے دور ہونے کا اشارہ کیا۔ میں تم جیسی عورتوں کی چالاکی خوب سمجھتا ہوں۔ کیا تمہارے بچوں کو بیمار ہونے کے لیے ہمیشہ آدھی رات ہی ملتی ہے؟ سلطان کی اس تلخ بات پر وہ لڑکی بے اختیار لب بھینچ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گرنے لگا۔ وہ ایسی لڑکی تو ہرگز نہ تھی۔ اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو شاید وہ اپنی آواز بھی کسی غیر محرم کو نہ سناتی۔ نہ چاہنے کے باوجود وہ زار و قطار رونے لگی۔ خدا کی قسم، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا بچہ بچ نہیں پائے گا۔ آپ میرے ساتھ گھر چل کر دیکھ سکتے ہیں، اسے ہسپتال لے جانا ضروری ہے، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ عاجز ہوئی۔ فی الحال اس ڈھابے پر اسے ایک یہی امیر آدمی نظر آ رہا تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ نظروں کے سامنے اس کے معصوم چھوٹے بھائی کا تڑپتا وجود تھا، جو اس دنیا میں اس کا واحد رشتہ بچا تھا۔ اگر علاج نہ ہوتا تو وہ مر جاتا۔ سلطان نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کی آواز اور آنکھوں سے خاص خوبصورتی جھلک رہی تھی۔ اس کی نازک انگلیاں خوف سے تھر تھرا رہی تھیں۔ ایک لمحے کو سلطان ساکت ہو گیا۔ اس کے اندر کا شیطان پھر سر اٹھانے لگا تھا۔ سامنے پردے کے پیچھے کھڑی لڑکی کی انگلیاں اس کے حسن کو چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھیں۔ اگر تمہیں اتنی ہی شدید مجبوری ہے تو اس رقم اور مدد کے بدلے کیا ادا کر سکتی ہو؟ سلطان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ پہلے وہ لڑکی ناسمجھی سے سلطان کو دیکھنے لگی۔ میں آپ کی رقم کو قرض سمجھوں گی، جلد لوٹا دوں گی، وہ فوراً بولی۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں بزنس مین بندہ ہوں، اپنی پسند کا سودا کرتا ہوں، مجھے پیسے واپس نہیں چاہیے، تم دوسرے طریقے سے بھی بدلہ لوٹا سکتی ہو۔ وہ صفاقی کی انتہا پر تھا۔ اس کی بات پر وہ لڑکی سہمی ہوئی معصومیت بھری نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ سلطان کو لگا جیسے اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی ہو۔ نظر اس لڑکی کے پیروں پر پڑی۔ مخروطی حسین پیر کو نامحسوس انداز میں پیچھے کھسک رہے تھے۔ میں خیرات نہیں دیتا، یا تو کسی اور سے مانگ لو، یا اگر مجھ سے چاہیے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، سلطان نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ لڑکی فوراً پلٹی اور دوسرے لوگوں سے مدد طلب کرنے لگی۔ سلطان ٹکٹکی باندھے بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ وہاں موجود ہر شخص نے اس نے التجا کی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوا۔ شاید فراڈ اتنا عام ہو چکا تھا کہ کوئی اس معصوم لڑکی کی مجبوری پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سلطان طنزاً ہنسا اور ایک اور سگریٹ سلگائی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بے نیازی سے اسے دیکھتا رہا۔ سلطان کو پورا یقین تھا کہ وہ واپس اس کے پاس آئے گی۔ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ماں کچھ بھی کر سکتی تھی، اور یہی ہوا۔ وہ فوراً پلٹ کر لرزتے قدموں سے سلطان کی طرف بڑھی۔ سلطان اس کی بے بسی بھری چال سے لطف اٹھانے لگا اور سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھا گیا۔ وہ سلطان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان لبوں پر انگلی رکھے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کی مدد کی کیا قیمت ہے؟ وہ لڑکی دبی آواز میں بولی۔
سلطان ایک دم ہنسا، مغرورانہ ہنسی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس 1 گھنٹہ میرے ساتھ گزارو۔ سلطان کا مطالبہ سن کر اس لڑکی نے اپنی چادر کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ سلطان کو ایک پل کے لیے لگا کہ وہ انکار کر دے گی، ایک پل کو اسے لگا سامنے کھڑی لڑکی واقعی حیادار ہے۔ میں باحیا لڑکی ہوں، میں اللہ کو مانتی ہوں، میری نسبت حضرت فاطمہ اور اماں عائشہ سے ہے، وہ لرزتے لہجے میں جتانے لگی۔ اسے امید تھی حوالہ کسی کا بھی دل پسیج سکتا تھا، پر سامنے بیٹھے شخص کے ماتھے پر بلوں کا جال گہرا ہوا تھا۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا، لہجے میں سختی ہی سختی در آئی۔ اگر حیادار ہو تو میرا وقت ضائع مت کرو، یہاں سے چلی جاؤ۔ سلطان گھڑی میں وقت دیکھتے اٹھنے لگا۔ ابھی صرف 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اس کی دکھ بھری رکی ہوئی آواز پر سلطان کے قدم ٹھہر گئے۔ بدلے میں مجھے اپنے بھائی کی علاج کے لیے رقم درکار ہے، وہ لڑکی سسکتے ہوئے بولی تو سلطان نے فتح مندانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اپنے بھائی کی مرتے ہوئے وجود کو یاد کرتے اس کے منہ سے خود بخود نکلا تھا، لیکن وہ اس حوالے کو خود بھی بھول گئی تھی کہ کچھ دیر پہلے اپنے منہ سے حوالہ دیا تھا۔ میں اللہ کو مانتی ہوں، اور شاید وہ نسبت بھی بھول گئی تھی۔ سلطان نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھاری قدموں سے سلطان کی عالیشان گاڑی کی جانب بڑھی۔ دل اچانک چیخنے لگا کہ قدم پلٹ لے، پر کوئی دوسرا راستہ نظر ہی نہیں آیا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ مددگار اللہ ہوتا ہے، جب مدد آنی ہوتی ہے ہر صورت آتی ہے، پر راستے کا تعین انسان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اگر اللہ پر یقین رکھ کر غلط راستے کو چھوڑا جائے تو صحیح راستہ اللہ کی جانب سے کھلتا ہے۔ وہ چپ چاپ سلطان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سلطان نے محسوس کیا کہ وہ بار بار اپنے ہاتھ دوپٹے سے رگڑ رہی تھی، اور اس کے ہونٹ خاموشی سے ہل رہے تھے، جیسے کوئی ذکر کر رہی ہو۔ سلطان نے تکبر سے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ایک طرف وہ اپنا جسم بیچ رہی تھی اور دوسری طرف خدا کو یاد کر رہی تھی۔ سلطان کو کوفت محسوس ہوئی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی اس لڑکی کی آنکھ سے آنسوؤں کا سلسلہ ایک بار پھر جاری ہوا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ گاڑی چلاتے سلطان نے بے نیازی سے پوچھا۔ اسے لڑکی کے رونے پر جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس سوال پر وہ لڑکی گھبرائی۔ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے بتایا۔ سلطان نے ایک گہری سانس لی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کی مجبوری اور معصومیت سلطان کو بہت بھا گئی تھی۔ ان سب لڑکیوں سے کہیں زیادہ حسین جنہیں اس نے آج تک دیکھا تھا، یا شاید ہر پریشان حال حسین عورت سلطان جیسے مردوں کو شکار ہی نظر آتی تھی۔ سلطان نے ڈرائیونگ کرتے اس کے ہاتھ پر جو اس کی گود میں رکھے تھے اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے خوفزدہ ہو کر فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک غصہ اور نفرت کی جھلک نظر آئی، مگر اس لڑکی کا ہاتھ جھٹکا سلطان کو شدید غصہ دلا گیا۔ سختی سے لب بھینچے سلطان نے غصے سے گاڑی روکی۔ میری گاڑی سے فوراً نیچے اترو۔ سلطان گھرایا تو لڑکی نے سہم کر ویران راستے کو دیکھا۔ لڑکی انکار میں سر ہلانے لگی۔ مجھے معاف کر دیجیے، انتہائی عاجزی سے بولی۔ سلطان نے ضبط کیا اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ گاڑی سے اترے۔ باقی سفر میں اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا تاکہ یہ سنہری موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ایک بار اپنے مخصوص ٹھکانے پر پہنچ جاتا تو وہ اس چکنی مچھلی کو جانے نہیں دیتا۔ سلطان اسے اپنے پرائیویٹ فلیٹ پر لایا تھا۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں رکی تو وہ لڑکی حیرت سے اس بلند و بالا عمارت کو دیکھنے لگی۔ اترو گاڑی سے، گاڑی مزید اندر نہیں جا سکتی۔ سلطان نے لہجے کو کچھ سخت کرتے کہا کہ وہ لڑکی دوبارہ پریشان نہ کرے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ اس نے التجا بھرے انداز میں سلطان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی سرمئی اشک آلود آنکھیں سلطان کو مزید غصہ دلانے لگیں۔ سلطان نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ میرے سامنے یہ مظلوم بننے کا ڈرامہ مت کرو جیسے میں تمہیں زبردستی لایا ہوں۔ شرافت سے گاڑی سے باہر آؤ، میرا قیمتی وقت برباد مت کرو، اپنے بچے کا تو خیال کرو، اگر وہ مر گیا تو ساری عمر پچھتاؤ گی۔ سلطان نے آخری بات دانستہ طور پر کہی، اور واقعی اس آخری جملے کا اثر ہوا کہ وہ گاڑی سے اتر گئی۔ وہ دھیمے قدموں سے سلطان کے پیچھے چلنے لگی، آہستہ آہستہ کوئی عربی دعا پڑھ رہی تھی۔ سلطان کے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ وہ فلیٹ کے دروازے پر پہنچا۔
دروازہ کھول کر اسے اندر لیا تو وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ سلطان کا خیال تھا کہ وہ اس کے شاندار گھر سے مرعوب ہوگی، باقی لڑکیوں کی طرح خود پکے پھل کی طرح اس کی باہوں میں آ کر گرے گی۔ جہاں اچھے اچھے گھر کی ماڈرن لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل تھیں، تو پھر یہ سڑک چھاپ لڑکی کی کیا مجال؟ مگر اس کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ اس نے سلطان یا اس کے گھر کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ فریش ہو جاؤ، سلطان نے اس کے مقابل بیٹھتے نم لہجے میں کہا۔ وہ لڑکی اب تک پردے میں تھی، اب سلطان کا دل بری طرح مچل رہا تھا کہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھے۔ میرے پاس بالکل وقت نہیں، میرا بچہ گھر پر بیمار ہے۔ اس لڑکی کے جواب پر سلطان نے گہری سانس لی۔ ویسے بھی جس مقصد کے لیے وہ یہاں لائی گئی تھی وہاں اخلاقیات کا کوئی مقام نہیں تھا، بلکہ اب تک جتنی عزت وہ اس لڑکی کو دے چکا تھا وہ خود بھی حیران تھا۔ ٹھیک ہے، میں نہا کر آ رہا ہوں، تب تک تم یہاں بیٹھو۔ سلطان اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ معصوم اپنے اندر ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہی تھی۔ اگر آج بھائی کو بچانے جسم بیچ دیتی تو بھائی کو تو بچا لیتی، پر خود ہمیشہ کے لیے مر جاتی۔ وہ یہ سب نہیں کر سکتی تھی، اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ جب برداشت نہ ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سلطان فریش ہو کر باہر آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سلطان نے اسے غصے سے گھورا اور اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر اسے بازو سے پکڑا۔ کسی مرد کے اچانک لمس پر خوفزدہ ہوتی بازو چھڑوانے لگی، پر سلطان کی پکڑ سخت تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا بیڈ روم میں لایا۔ یہ سب ڈرامے بند کرو، اگر اتنی ہی پارسا تھی تو میرے ساتھ آئی کیوں؟ بہتر یہی ہے مجھے غصہ دلا کر میرے اندر کے شیطان کو مت جگاؤ۔ چادر ہٹاؤ، سلطان نے اسے چادر ہٹانے کو کہا۔ اس لڑکی نے کانپتے ہاتھوں سے عبائے کے اوپر اوڑھی اپنی چادر کو زور سے مٹھی میں دبوچا اور پھر جسم سے علیحدہ کر دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں، جبکہ سلطان کو یوں لگا جیسے وہ اس کے حیرت انگیز حسن کو دیکھ کر پاگل ہو جائے گا۔ وہ بے پناہ حسین تھی، سلطان کے تخیل سے بھی بڑھ کر۔ سلطان نے اس کی خوبصورت آنکھیں دیکھ کر اندازہ لگایا تھا کہ وہ حسین ہوگی، مگر وہ تو جمال کا مجسمہ نکلی تھی۔ لمبی خوبصورت گردن پر ایک چمکتا تل، تیکھی ناک میں ایک چھوٹا سا نگینہ اور کمر تک جھولتی سنہری چوٹی۔ اس کی گلاب رنگت سلطان کی پلکیں جھپکنا دشوار ہو گیا۔ سلطان آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا، یقین کرنا چاہا سامنے کھڑی لڑکی انسان تھی، کوئی مورتی نہیں۔ اسے یہ قبول کرنے میں لمحہ نہ لگا کہ سامنے کھڑی لڑکی جیسا حسن اس نے آج تک کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس لڑکی کے نقوش کو چھونے لگا، ناک، پلکیں، گال۔ ڈر لگا کہ کہیں چھونے سے اس کا حسن میلا نہ ہو جائے۔ مت چھوؤ، میں پاک دامن ہوں، آج تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، خدا را مجھ پر رحم کرو، تم میری مدد کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ وہ جو لڑکی بے بسی سے آنکھیں میچ گئی، سلطان کو اب تک کسی سحر کی کیفیت میں بندھا ہوا تھا۔ اس کا گاؤن ایک لمحے میں ٹوٹا، نگاہ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کی لڑی پر ٹھہری۔ سلطان نے پہلے کچھ حیرت سے اسے دیکھا، وہ تو کچھ دیر پہلے خود کو بیوہ بتا چکی تھی، پھر یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ اسے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا؟ لیکن سلطان نے فوراً ہر سوال کو ایک طرف کر دیا۔ سلطان تو ویسے بھی ظالم اور عیاش تھا، اور آج اس کے سامنے بے پناہ حسین عورت تھی۔ سلطان کی نظر میں یہ شدید بے وقوفی تھی۔ سلطان کو بھلا کیسے رحم آ سکتا تھا؟ سلطان نے اس کے رونے کو نظر انداز کرتے اسے بستر پر دھکا دیا تو وہ کانپنے لگی، اور سلطان کو قریب آتے دیکھ کر اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر سلطان نے اسے قابو کر لیا۔ اس نازک لڑکی کی جان سلطان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی، پر نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ اس نے اچانک سلطان کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور زور زور سے ہانپنے لگی۔ سلطان نے غصے سے اسے گھورا۔ یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ کیا تم اپنا 1 گھنٹہ اسی تمثیل میں گزار دو گی؟ تم ہوگی فارغ، پر میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے فضول نخرے برداشت کروں۔ اپنی رقم بڑھانے کا اچھا ہتھ کنڈا ہے، وہ غصے سے آگ بگولا ہوتا بولا۔ پر سلطان کا دماغ مزید گھوم گیا جب وہ لڑکی زور زور سے ناں میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، میں یہ سب نہیں کر پاؤں گی۔ وہ بری طریقے سے رونے لگی تھی۔ سلطان نے تمسخر آمیز مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اچھا تو پھر چلی جاؤ، اپنے بچے کو مرنے دو، وہ شان بے نیازی سے کہتا اس لڑکی کا اپنے قدموں میں گرنے کا انتظار کرنے لگا۔ سلطان کو لگا یہ سن کر وہ بستر پر خاموش ہو کر بیٹھ جائے گی، مگر اسے حیرت ہوئی جب اس نے
بستر سے اپنی چادر اٹھائی اور فوراً دروازے کی طرف بھاگی۔ سلطان ایک پل کے لیے سکتے میں رہ گیا۔ اس کا ناقابل فراموش حسن اسے بے چین کر رہا تھا۔ سلطان فوراً اس کے پیچھے بھاگا، پیچھے سے اس لڑکی کو کمر سے تھامتے واپس بیڈ روم کی جانب کھینچنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی سر توڑ کوشش کرتے خود کو چھڑوانے لگی، پر اپنے اوپر پورے وجود کا زور لگا کر بھی سلطان کی پکڑ سے آزاد نہ ہو سکی۔ مجھے آپ کی امداد درکار نہیں، میں نے غلطی کی جو آپ سے توقع رکھی۔ مدد تو میرا رب کرتا ہے۔ شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، مگر اب میں ہوش میں آ چکی ہوں، چھوڑو مجھے۔ سلطان نے اسے جوں ہی بیڈ روم میں لا کر چھوڑا، وہ ایک بار پھر دروازے کی طرف دوڑی۔ اس کا ایمان تو بیدار ہو چکا تھا، مگر اس کا حسن دیکھ کر سلطان کا ایمان اور ضمیر مکمل سو چکا تھا۔ سلطان نے اسے ایک بار پھر کمر سے تھاما اور کمرے کی طرف کھینچنے لگا۔ بس بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ، تم میرا بہت وقت ضائع کر چکی ہو۔ تمہیں مدد نہیں چاہیے تو مت لو، لیکن میں تمہیں یوں ہی نہیں جانے دوں گا۔ اپنے وقت کی قیمت تو ضرور وصول کروں گا۔ کہتے ہی ساتھ سلطان نے اسے بستر پر دھکا دیا اور ایک جھٹکے سے اس کی چادر واپس کھینچ لی۔ تم خنزیر ہو، پیچھے ہٹو، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے پاؤں سلطان کے سینے پر مارنے لگی۔ سلطان کا دل کیا اس لڑکی کو ایک تھپڑ مارے، پر خود پر ضبط کرتے اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں کے نیچے دبا لیا۔ اللہ کے لیے بخش دو، اگر تمہیں رات گزارنی ہے تو بہت سی جسم فروش عورتیں ہیں، پر مجھے پامال مت کرو۔ وہ آہو زاری کرنے لگی اور سلطان اس کے وجود کی خوشبو میں بہکنے لگا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یا اللہ میری مدد کریں، مجھے اس شیطان سے بچا لیں۔ وہ روتے ہوئے چیخنے لگی، پر سلطان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سلطان نے اس کی کسی مزاحمت یا اللہ رسول کے واسطے پر کوئی دھیان نہ دیا۔ وہ مسلسل کہتی رہی، اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دو، رسول کا واسطہ ہے مجھے بخش دو۔ مگر سلطان نہیں رکا اور آہستہ آہستہ اس لڑکی کا وجود کسی پتھر کی طرح ساکت ہو گیا۔ الفاظ منہ میں گھٹ گئے۔ جب سلطان اپنا مطلب پورا کر کے پیچھے ہٹا تو وہ بے جان سی سسک رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا سب کچھ تباہ تاراج ہو گیا ہو، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اپنی سالوں بچائی عزت وہ لمحے میں کھو چکی تھی۔ رونا بند کرو، میں تمہیں تمہارے بھائی کے علاج کے لیے اچھی خاصی رقم دوں گا۔ کچھ دیر اس کے سسکتے وجود کو دیکھنے کے بعد سلطان نے دل وسیع کرتے کہا، کیسے اس کی سسکیوں کا مداوع کر رہا ہو۔ مگر اس لڑکی کے اگلے جملوں پر سلطان کے ماتھے پر بل پڑے۔ حقیقت میں رونا تمہیں بھی چاہیے۔ تم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، اور اس اللہ کے واسطے سے بھی نہ رکے جس نے تمہیں زندگی دی ہے۔ میرا رب تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہتے اس نے اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ لی۔ سلطان نے سرد مہری سے اسے دیکھا، مگر کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ سائڈ ٹیبل کے دراز سے نوٹوں کا ایک پلندہ نکال کر اس کی جانب اچھال دیا۔ یہ تمہاری ضرورت اور مطالبے سے بہت زیادہ ہیں، جاؤ اور آرام سے زندگی گزارو۔ سلطان کی صفاقی عروج پر تھی، مگر ان پیسوں کے جواب میں اس لڑکی نے سلطان کو اس قدر شدید اور حقارت اور غصے سے دیکھا کہ کچھ لمحے سلطان اسے مزید دیکھے گیا۔ اس لڑکی کا حسن ہی ایسا تھا کہ نگاہیں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں غصہ بھی حسین لگتا ہے، مگر میرے پاس مزید فرصت نہیں، جلدی چلو میں تمہیں تمہارے ٹھکانے پر چھوڑ دوں۔ سلطان نے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کہہ کر سلطان کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی طرح چادر میں لپٹی سلطان کے پیچھے آئی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ سلطان نے راستے میں کئی بار اس کی طرف دیکھا، مگر وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ آنسو چپکے چپکے اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں پہلی بار سلطان کو کسی کے آنسوؤں سے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بس کرو رونا، بند کرو، سلطان نے کوفت سے کہا۔ اس لڑکی نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ کچھ دیر بعد سلطان واپس اسی ہوٹل کے قریب پہنچا تو اس لڑکی نے گاڑی وہیں رکوائی۔ یہیں گاڑی روک دیجیے۔ سلطان نے گاڑی روک دی۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی۔ سلطان نے ایک بار پھر اس کا بازو تھاما۔ اپنا نام تو بتاتی جاؤ۔ مگر اس نے کچھ نہ کہا، بلکہ بازو سے سلطان کا ہاتھ جھٹکا اور ایک نگاہ سلطان پر ڈالے بنا وہ گاڑی سے اتر گئی۔ اس نے پلٹ کر بھی سلطان کو نہ دیکھا۔ سلطان اسے دور جاتے دیکھنے لگا۔ جب سلطان کا فون بجا، اسکرین پر نمبر دیکھ کر تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔ سارا نشہ پل بھر میں اتر گیا۔ یہ اس کی بیوی ماریا کی کال تھی، وہی نامطلوب بیوی جسے سلطان نے آج تک دل کی گہرائی سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی وجہ سے سلطان کے گھر جانے کو جی بھی نہیں چاہتا تھا۔ سلطان نے ایک بار پھر نظر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھنا چاہا تاکہ معلوم کر سکے کہ وہ کہاں جاتی ہے، مگر اب وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ سلطان نے گہری آہ بھری اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔
سلطان دل ہی دل میں اکتاہٹ کے ساتھ اپنے شاہانہ گھر کی طرف گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں گزرے ہوئے لمحات کے بارے کو سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سلطان نے اپنے ولا کے باہر گاڑی روکی۔ ہارن دیا تو چوکیدار نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اس وقت رات کے 4:30 بج چکے تھے۔ سلطان نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کی بیوی ماریہ لاؤنج میں صوفے پر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ وہ گورے رنگ اور تیکھے نقش کی مالک تھی، خوبصورت لڑکی تھی۔ سب اسے حسین کہتے تھے، مگر سلطان کو وہ آج تک پرکشش نہیں لگی تھی۔ وہ داخلہ دروازے پر کھڑا یک ٹک ماریہ کو دیکھنے لگا۔ اب سلطان اپنی بیوی کا موازنہ اس خوبصورت لڑکی الینا سے کر رہا تھا، جس کے سامنے سلطان کو اپنی بیوی بدصورت لگنے لگی تھی۔ سلطان قدم آگے بڑھاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا جب ماریہ کی آواز پر سختی سے لب بھینچے۔ اگر گھر میں دل ہی نہیں لگتا تھا تو نکاح کر کے مجھے اس جہنم میں کیوں جھونکا؟ وہ شدید رنجیدہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سلطان نے مٹھی بھینچی اور ناگواری سے ماریہ کو گھورا۔ اگر یہاں نہیں رہنا تو تم اس آگ سے آزاد ہو سکتی ہو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ معاشرتی دباؤ میں آ کر اپنی اور میری زندگی برباد مت کرو۔ ضروری نہیں کہ تم مجھ پر مجبور رہو۔ تمہیں بھی حق ہے کہ اپنی زندگی کا لطف اٹھاؤ، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارو، انجوائے کرو۔ سلطان نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا دل بہت شادمان تھا اس حسین لڑکی کے ساتھ ایسے حسین لمحے گزارنے کے بعد۔ بھلا ماریہ جیسی بیوی کس مرد کو پسند آ سکتی تھی؟ جبکہ ماریہ اشک آلود آنکھوں سے سلطان کو دیکھتی رہ گئی۔ سلطان جانتا تھا کہ ماریہ اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ پڑھی لکھی اچھے خاندان سے تھی، پھر بھی زبردستی مڈل کلاس عورتوں کی طرح یہ شادی نبھانے اس کے گلے کا توق بنی تھی۔ یہ بات سلطان کو بے انتہا زہر لگتی تھی۔ سلطان محبت کے جذبے پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ سلطان کمرے میں آیا تو اور اسی حالت میں بیڈ پر اوندھا لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی ہونٹ مسکرانے لگے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک بار پھر اس جلوہ گرا اپسرا کی سوجھی ہوئی معصوم آنکھیں گھومنے لگیں۔ سلطان نے گہری سانس لی۔ اس کے حسن کا خمار اب تک اس پر چھایا ہوا تھا، جبکہ آج تک کسی لڑکی کا شمار سلطان پر یوں حاوی نہیں ہوا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب صبح ذہن بیدار ہوگا تو تمہارا حسن بھی باقی سب کی طرح میرے لیے بے معنی ہو جائے گا، تکبر سے کہتے سلطان نے آنکھیں موند لی اور کچھ دیر بعد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اگلے دن سلطان کی آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ فریش ہو کر ناشتے کی میز پر گیا تو ماریہ پہلے سے وہاں بیٹھی تھی۔ سلطان کی نگاہ اس کی آنکھوں پر پڑی، یوں محسوس ہوا جیسے وہ خوب روئی ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سلطان نے نظر انداز کرتے چائے کا کپ اٹھایا جب وہ سرد لہجے میں مخاطب ہوئی۔ کل رات تم فلیٹ پر کس عورت کو لے کر گئے تھے؟ لہجہ آگ اگلتا ہوا تھا۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی پر اپنے شوہر زانی ہونا نہیں۔ اس کی بات پر سلطان کا ہاتھ ہوا میں ٹھہر گیا۔ کیا تم میری جاسوسی کروا رہی ہو؟ چائے کا کپ واپس ٹیبل پر پٹکتے سلطان نے غصے سے کہا، مگر وہ چیختے ہوئے ٹیبل پر ہاتھ مارتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس کر دو سلطان، تمہارا ضمیر کیا بالکل مر چکا ہے؟ خدا کے لیے میری محبت کی اتنی سخت سزا مت دو۔ آخر مجھ میں کون سی کمی ہے سلطان کہ تم غیر عورتوں کے ساتھ بدکاری کر رہے ہو؟ اس کی بلند آواز میں کہنے پر ملازمہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ منظر سلطان نے دیکھا تو ماریہ سے زیادہ اس کا طیش بڑھ گیا۔ وہ گھر ملازمین کے سامنے اسے بدکار کہہ رہی تھی۔ سلطان نے غصے سے پاگل ہوتے ماریہ کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اپنی بکواس بند کرو اور فوری طور پر میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اگر میں نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے ذاتی معاملات میں ٹانگ اڑاؤ، دانت پیس کر کہا۔ ماریہ گال پر ہاتھ رکھے سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی جس پر کسی نے آج تک ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات آواز تک بلند نہیں کی تھی۔ ماریہ کی بے یقین نظروں کو نخوت سے دیکھتا وہ وہاں سے جانے لگا۔ جب ماریہ ہوش میں لوٹتی اس کے مقابل آئی۔ میں نے تم سے گھٹیا مرد اپنی زندگی میں نہیں دیکھا سلطان، تم قابل عزت نہیں ہو۔ میرے والد تمہارے ساتھ تمام معاہدے ختم کر دیں گے، تم سڑک پر آ جاؤ گے۔ وہ غصے سے چلائی۔ کوئی ایسا عمل جس سے وہ سلطان کو اس دکھ کی سزا دے سکتی جو اذیت سلطان نے اسے دی تھی، پر مقابل تو بلا کا بے حس تھا۔ ماریہ کی بات پر سلطان بے ساختہ ہنسا۔
اب میں معاہدے ختم کروں گا اور تمہارا باپ سڑکوں پر آئے گا۔ سلطان یہ کہتے ہوئے غصے سے باہر نکل گیا۔ ماریہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ تم کبھی خوشحال نہیں رہو گے سلطان، خدا تمہیں جلد ہی تباہ کرے گا۔ تم نے میری محبت کو ویران کیا ہے، تم کبھی آباد نہیں ہوگے۔ اس کی سسکیوں کی آواز سلطان کو پیچھے سے آئی، مگر وہ سنگ دل بنا وہاں سے چلا گیا۔ اپنے دفتر پہنچا تو مینیجر ملاقاتوں کا شیڈول بتانے لگا، مگر سلطان کا ذہن کہیں اور تھا۔ سلطان نے تمام میٹنگز کینسل کر دیں۔ اس کے ذہن میں وہ معصوم حسینہ پنچے گئی تھی۔ سلطان نے سوچا تھا کہ ایک بار اسے استعمال کرنے کے بعد وہ اسے بھول جائے گا، مگر اس کی چاہت تو بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے سر کو ہاتھوں میں گراتے اس نے گہری سانس لی۔ ماریہ کو چھوڑنے کا وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اب تو ذہن پر کل رات والی لڑکی بری طرح سوار تھی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے، اس طرح تو میں اس کے متعلق سوچتا رہوں گا، سلطان نے ہم کلامی کی۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ آج پھر اسی ہوٹل پر جا کر انتظار کرے گا، شاید وہ دوبارہ آئے۔ اگر وہ واقعی پیسے کی لالچی ہوئی اور یہ اس کا پیشہ ہوا تو آج رات بھی وہ ضرور آئے گی، مگر دل اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ تھا، کیونکہ کل اس کے ساتھ رات گزارنے کے بعد سلطان پر 2 اہم راز کھلے تھے۔ پہلا یہ کہ اسے چھونے والا سلطان پہلا مرد تھا، دوسرا یہ کہ وہ شادی شدہ نہیں تھی اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہو سکتا تھا۔ دل میں ایک امید تھی کہ اس نے جھوٹ بول کر بچے کے نام پر رقم مانگی ہوگی۔ دن بمشکل گزرا اور رات ہوتے ہی وہ اس ہوٹل پر پہنچ گیا۔ آج سلطان تنہا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد بے چینی سے چاروں طرف دیکھتا۔ 1 گھنٹہ، پھر 2، پھر 3 گھنٹے گزر گئے اور گھڑی رات کے 2 بجانے لگی، مگر وہ لڑکی نہ آئی۔ سلطان پریشان ہو کر کھڑا ہوا۔ بیرے کو بلا کر پوچھ گچھ کی تو وہ اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جناب، ایسی کوئی خاص لڑکی تو میری نظر سے نہیں گزری، البتہ یہاں سے 2-3 سٹاپ آگے ایک خاموش گلی ہے، وہاں 4-5 لڑکیاں روز رات کو کھڑی ہوتی ہیں، شاید ان میں سے کوئی ہو، بیرے نے رازداری سے کہا۔ سلطان اس کی بات سن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بیرے کو اپنا نمبر دیا۔ اگر تمہیں میری بتائی ہوئی لڑکی یہاں کہیں بھی دکھے تو فوری مجھ سے رابطہ کرنا، میں تمہیں انعام سے نوازوں گا۔ سلطان نے بیرے کو لالچ دی۔ بیرا خوش ہو گیا اور سلطان اس بیرے کی بتائی ہوئی جگہ پر جانے لگا۔ ویسے تو وہ خوب جانتا تھا کہ وہ لڑکی جسم فروش نہیں تھی، پھر بھی وہ اس بدنام گلی چلا گیا جہاں واقعی قطار سے 4-5 لڑکیاں بے باک اداؤں سے اسے اپنے پاس بلانے لگیں۔ سلطان کا دل اچانک ہر چیز سے بیزار ہونے لگا۔ جب وہ لڑکی کہیں نہ دکھی تو تھک ہار کر گاڑی فلیٹ کی طرف موڑ دی۔ اس کا موڈ کافی خراب ہو چکا تھا۔ سلطان فلیٹ واپس لوٹا تو ایک میٹھی سی مہک نتنوں سے ٹکرائی۔ سلطان نے کوٹ اور بیگ صوفے پر پھینکا اور اندر کمرے میں چلا گیا، مگر وہاں ایک اور بڑا جھٹکا موجود تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے بستر پر پڑی نوٹوں کی گڈی دیکھنے لگا جو اس نے کل رات اس لڑکی کو دی تھی، یعنی وہ کل اس کے فلیٹ سے پیسے لے کر بھی نہیں گئی تھی۔ سلطان نے سر تھام لیا۔ بے اختیار خیال آیا کہ اس نے واقعی کوئی سنگین زیادتی تو نہیں کر دی۔ کل رات کا سارا خمار جیسے پل میں غائب ہو گیا۔ اس رات سلطان بے چینی سے سو بھی نہیں سکا۔ صبح فلیٹ سے براہ راست دفتر چلا گیا کیونکہ مالیہ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سلطان رات کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ کئی بار بلا وجہ فون چیک کیا کہ شاید بیرے کی کال آئی ہو، پر لمحے جیسے صدیوں میں منتقل ہو گئے تھے، رات ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رات ہوتے ہی ایک بار پھر سلطان اس ڈھابے پر موجود تھا، مگر وہاں آج بھی اس لڑکی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ سلطان ہر روز ہوٹل پر جا کر دیر رات تک بیٹھنے لگا، مگر خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ جس دن اس نے ماریہ پر ہاتھ اٹھایا تھا اس دن سے ماریہ بھی اسے چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ سلطان نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنے گھر والوں سے کیا کہا، مگر اس کے باپ نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا اور تمام معاہدے بھی ختم ہو چکے تھے۔ دن تیزی سے گزرتے گئے تھے، پر اس لڑکی کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ آج سلطان خاموشی سے چھت پر بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لیتے خلا میں گھور رہا تھا۔ اس کی دلچسپی ہر چیز سے ختم ہو گئی تھی۔ ان چند دنوں میں اس کی حالت ایک چلتی پھرتی لاش جیسی ہو گئی تھی۔
اسے اب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہر جگہ اس لڑکی کی معصوم آنکھیں نظر آنے لگی تھیں۔ سلطان کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اگر وہ لڑکی نہ ملی تو وہ جان دے دے گا۔ سلطان اس احساس کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ شاید اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے ایسا شدید احساس پہلے کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کیا تھا۔ ہاں، مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، سلطان نے دل ہی دل میں تسلیم کیا، اور پھر گہری سانس لیتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ سلطان ابراہیم تھا۔ وہ کسی لڑکی کے لیے اپنے آپ کو برباد نہیں کر سکتا تھا، چاہے اس سے محبت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اپنی انا اور ہٹ دھرمی میں اس لڑکی کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد وہ رات سکون سے سویا۔ اگلی صبح دفتر جاتے ہی اس نے مینیجر کو بلایا اور اس رات کے بارے میں اشاروں کنائیوں میں بتاتے ہوئے اس لڑکی کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے اس سے کہا کہ اس ہوٹل کے قریب کی ہر بستی میں معلوم کرو کہ کوئی عورت جس کا شوہر نہ ہو یا طلاق یافتہ ہو اور اس صرف ایک بچہ ہو، تو اس کے لیے مفت راشن اور صدقے کی رقم کا انتظام ہے۔ سلطان نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کروایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ لازمی آئے گی۔ اگلے دن ان بستیوں کے باہر، قریب کی بستیوں کے باہر راشن سے لدا ٹرک کھڑا تھا۔ عورتوں کا بڑا ہجوم تھا اور سلطان سب کے شناختی کارڈ دیکھتا ان کے نام، عمر اور تصویر دیکھ رہا تھا۔ ان سب میں اسے چند گھنٹے گزر گئے مگر وہ لڑکی اسے کہیں بھی نہ ملی۔ مزید دن گزرنے لگے اور سلطان کی حالت بد سے بدتر ہونے لگی۔ اس دوران وہ دفتر سے چھٹی کیے بیٹھا تھا جب چوکیدار نے ایک لفافہ میز پر لا کر رکھا۔ آپ کے نام کچھ کاغذات آئے ہیں صاحب، چوکیدار نے ادب سے کہا۔ سلطان نے بے دلی سے کھول کر دیکھا تو وہ کھلا نامہ تھا۔ ماریہ نے اسے طلاق کے کاغذات بھیجے تھے۔ سلطان تکبر سے مسکرایا۔ کیا وہ یہ سمجھتی تھی کہ اسے یہ کاغذات دیکھ کر بہت فکر ہوگی؟ تکبر سے سر جھٹکتے سلطان نے فوری طور پر وہ کاغذات دستخط کر دیے۔ ایک بار یہ نہ سوچا کہ وہ لڑکی اس کی محبت میں دیوانی تھی۔ خلا نامہ اس نے اسے ڈرانے یا یہ سوچ کر بھیجا ہوگا کہ وہ سدھر جائے گا اور اس سے معافی مانگے گا، مگر سلطان نے اس کی محبت اور مان کو ٹھکرا دیا تھا۔ ایک بوجھ سر سے اترا ہی تھا جب اس کے فون پر پیغام کی گھنٹی بجی۔ نام علینا فاروقی، عمر 21 سال، تعلیم انٹرمیڈیٹ، یتیم اور غریب، غیر شادی شدہ۔ یہ پڑھ کر سلطان کو شدید جھٹکا لگا۔ اس نے اگلے ہی لمحے مینیجر کو کال ملائی اور تفصیلات پوچھیں تو مینیجر کی بات سن کر کچھ لمحے خاموش رہ گیا۔ وہ غیر شادی شدہ تھی۔ اس کے رشتوں میں خالی اس کا چھوٹا 6 سالہ بھائی بچا تھا جو کچھ وقت پہلے ہی شدید بیمار تھا۔ وقت پر علاج نہ ملنے کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا۔ سلطان کے دل پر ایک گرہ بندھی۔ ڈر لگا کہ شاید اب وہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گی، لیکن پھر اس کی ازلی انا اور ضد اس کے آڑے آ گئی۔ وہ سلطان ابراہیم تھا، بھلا وہ کیسے اسے انکار کر سکتی تھی؟ سلطان اسی وقت باہر نکلا۔ پورٹ سے گاڑی نکالتے وہ سیدھا اس بستی گیا جہاں کا ایڈریس اسے مینیجر نے دیا تھا۔ ایک کچی بستی، غریب لوگ، ٹوٹے پھوٹے گھر۔ سلطان ایک پتلی گلی میں پہنچا تو وہاں کے لوگ اسے حیرت اور رشک سے دیکھنے لگے۔ اس کی بڑی چمکتی گاڑی، جبکہ سلطان نے علینا کے گھر کے باہر گاڑی روکی۔ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر گہری سانس لی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ موقع دیکھ کر سلطان گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر خالی تھا۔ چارپائی پر وہ معصومیت اور حسن کی مورت قرآن پاک کھولے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ سلطان یکٹک اسے دیکھتا رہا۔ بھلا کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے قرآن پاک پڑھتے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے اور نگاہ اوپر اٹھائی۔ سرسری نگاہ سلطان پر ڈالتے نگاہ نیچے کر لی، لیکن پھر اگلے لمحے حیرت اور خوف سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ قرآن پاک بند کرتے سینے سے لگایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ قدم پیچھے لینے لگی۔ سلطان نے اندر سے دروازے کی کنڈی لگائی اور اس کی جانب بڑھا۔ خبردار،
اگر تم نے مجھے پھر سے ناپاک کرنے کی کوشش کی، یہ میرا گھر ہے، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ غصے سے گرائی، پر آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ آج والی الینا پہلے والی الینا سے بہت مختلف تھی۔ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہا، صرف تمہارے بھائی کی تعزیت کرنے آیا ہوں۔ اگر اس دن تم وہ پیسے لے آتی تو شاید… ابھی سلطان نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ انگلی اٹھاتے گرائی۔ خبردار اگر تم نے بکواس کی، مجھے تمہارے جیسے گھٹیا انسان کی تعزیت نہیں چاہیے۔ نکلو میرے گھر سے، ورنہ چلا کر پورا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ وہ نفرت سے پھنکاری۔ اگر ایک خون معاف ہوتا تو الینا یقیناً اپنے سامنے کھڑے سلطان کا کرتی۔ سلطان تو اس کا یہ روپ دیکھتے ہی پتھر ہو گیا تھا۔ پہلی بار کوئی اسے دھتکار رہا تھا، وہ بھی ایک معمولی سی محلے میں رہنے والی معمولی لڑکی۔ سلطان کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ غصے سے اس کے قریب گیا اور اسے زور سے بازو سے پکڑا۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، کیا بتاؤ گی محلے والوں کو اکٹھا کر کے؟ کون ہوں میں؟ چلو ٹھیک ہے، تم محلے والوں کو اکٹھا کرو، میں ان کو خود بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ یہ بھی بتاؤں گا کہ تم اس رات اپنی مرضی سے میری گاڑی میں بیٹھی اور میرے فلیٹ تک گئیں۔ سلطان کی بات پر وہ ایک بار پھر سہم گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ سلطان گہرا مسکرایا۔ جانتا تھا اپنی عزت سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس صرف عزت ہوتی ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے اب؟ وہ بے بس تھی، پر لہجے میں زہر کی پھنکار تھی۔ تم سے کچھ نہیں چاہتا، میں بس تمہیں چاہتا ہوں۔ میں کل واپس آؤں گا نکاح خواہ لے کر۔ اگر تم نے کوئی ڈرامہ کیا یا تم نے کسی سے کچھ بھی کہا، مدد کی یا یہاں سے بھاگی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بہت وقت ضائع کر چکی ہو تم میرا، مزید نہیں۔ سلطان نے کہا تو وہ پھیلی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے 2 گارڈ تمہارے گھر پر نظر رکھے ہوئے ہیں، بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ سلطان بول کر پلٹنے لگا، جب وہ تڑپ کر بولی، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ تم حسین ہو، نخرہ تم پر جچتا ہے، پر میں سلطان ابراہیم ہوں، مجھے نخرے برداشت کرنے کی عادت نہیں۔ سلطان نے سرد مہری سے کہا، محبت، حسن اپنی جگہ، پر اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ تم سلطان ہو یا کوئی بھی، تم سے میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ تمہیں نخرہ دکھاؤں۔ میں تم جیسے انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ تمہیں جو کرنا تھا تم کر چکے، اب کیوں پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ روتے ہوئے چلائی، آئندہ مجھ پر مت چلانا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کل نکاح خواہ اور گواہ کے ساتھ آؤں گا، اور اگر تم نے انکار کیا تو اس دن فلیٹ کی کمپلیٹ CCTV ویڈیو میرے پاس ہے۔ آگے تم سمجھدار ہو۔ سلطان دھمکی دیتے وہاں سے نکل گیا۔ سلطان کے نکلتے ہی کچھ عورتیں اس کے گھر کے اندر چلی گئیں۔ سلطان نے اسے جھوٹ کہا تھا، اسے دھمکانے کے لیے کہ اس کے پاس کوئی ویڈیو نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا وہ معصوم لڑکی اس کی باتوں میں آ جائے گی۔ ہوا بھی یوں ہی۔ وہ سلطان کی بات کو سچ مانتے بری طرح گھٹنے لگی۔ اتنی بڑی سزا! جس شخص سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، اس سے نکاح! جب اگلے دن وہ نکاح خواہ اور گواہ کے ساتھ الینا کے گھر پہنچا، جب اندر داخل ہوتے اچانک الینا اس کے قدموں میں گری۔ سلطان کے ساتھ آئے نکاح خواہ اور گواہ حیرت اور پریشانی سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ تم مجھے برباد کر چکے ہو، مجھے بخش دو۔ میں نے ایک گناہ کیا کہ اللہ پر توکل چھوڑ کر تمہارے ساتھ تمہاری مدد کی لالچ میں فلیٹ پر چلی گئی۔ میں نے غلط کیا تھا، اس کی سزا بھگت چکی، پر اب مجھے بخش دو۔ میں تم جیسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ تڑپ کر رونے لگی، جبکہ اپنے لیے اتنے حقیر الفاظ سن کر سلطان کا رنگ غصے سے تبدیل ہونے لگا۔ سلطان نے جھک کر اسے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کیا، جبڑے بھیجتے غصے سے گرایا۔ اگر اب انکار کیا تو فوٹیج اپنے ساتھ لایا ہوں، پورا محلہ جمع کر کے سب کو دکھاؤں گا۔ وہ سلطان کو بے یقینی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے پاس مزید کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ سلطان کے اشارے پر نکاح شروع ہوا۔ وہاں جمع چھت اور دروازے سے جھانکتی محلے کی عورتیں رشک سے الینا کو دیکھنے لگیں۔
بھلا ایسا بھی کسی کا نصیب ہو سکتا تھا، جھوپڑ پٹی میں پیدا ہو کر محلوں میں بہایا جانا؟ علینا بنت فضل احمد، کیا آپ کو سلطان ولد ابراہیم سے بعوض 5 لاکھ روپے حق مہر نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہاں کے پوچھنے پر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی اپنی بدقسمتی کا شمار کرتی رونے لگی۔ محلے کی ایک بزرگ خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ سلطان خشمگین نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ کہاں لڑکیاں اس کی گرل فرینڈ بننے کے لیے تڑپتی تھیں اور سامنے بیٹھی لڑکی اس سے نکاح پر رو رہی تھی۔ طنزیہ مسکراتے اس نے ضبط سے گہری سانس لی۔ نکاح خواہ نے پھر پوچھا، اور بار علینا کے پاس اقرار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا؟ قبول ہے، وہ دل پر بھاری پتھر رکھتے قبول کر گئی۔ علینا کے قبول کرنے کے بعد ہی سلطان نے نکاح قبول کیا۔ دعائے خیر پڑھی گئی۔ نکاح کے بعد سلطان نے گواہ اور مولوی کو رخصت کیا اور روتی ہوئی علینا کے پاس آیا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بری طرح رو رہی تھی، جیسے اپنی قسمت پر ماتم کر رہی ہو، جیسے کوئی مر گیا ہو۔ سلطان کو اس کا رونا چبھا تھا۔ اس نے اسے بازو سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا تو وہ سلطان کے سینے سے آ ٹکرائی۔ رونا بند کرو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم سلطان ابراہیم کی بیوی بن گئی ہو۔ لڑکیاں جس کے لیے تمنا کرتی ہیں، جو ہوا سو ہو گیا۔ بھول جاؤ اس رات کو، آگے آنے والی زندگی حسین ہوگی، یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ سلطان نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، پر وہ روتی رہی۔ کیسے بیان کرتی کہ آگ کی بنیاد پر برف کا محل نہیں بن سکتا تھا۔ جاری ہے۔ السلام علیکم گائز، یہ وہ ناول نہیں ہے جس کے لیے میں نے پوسٹ لگائی تھی، یہ شارٹ ناول ہے۔ وہ دوسرا ناول ہے اور وہ ایک تاریخ سے ہی پوسٹ ہوگا۔ انشاءاللہ یہ میرا دوسرا ناول ہے جو میں یہاں پوسٹ کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کریے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی، اور اس کو شیئر بھی بہت کریے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل بھی اسی ٹائم پر یا اس سے کچھ پہلے آپ کو اس کا دوسرا پارٹ مل جائے گا، اور یہ زیادہ لمبا ناول نہیں ہے، اس کے صرف 2 ہی پارٹ ہیں، اور دوسرا پارٹ کل